What I make is it's not only the painting, Mm-hmm. it has got the perspective. Artists, they are really God gifted. You're not a drop in the ocean, you are an ocean in a drop. इस आर्ट की क्या थोड़ी सी हमें हकीकत बताएं और जी इट्स सो वंडरफुल इट्स सो कलरफुल She is melting down to grow the man, and the name of the painting is Melting Me. biggest inspiration. My mom. हाय एवरीवन, मैं हूं निशी खान और आप देख रहे हैं निशीज नोशंस पॉडकास्ट ओनली ऑन N6। आज हमारे स्टूडियो में बहुत क्रिएटिविटी आई हुई है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, क्रिएटिविटी छाई हुई है मेरे बैकग्राउंड में भी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके अलावा जब आप देखते हैं कि क्रिएटिविटी आती है तो क्रिएटिव लोगों से आती है। क्रिएटिविटी मैं समझती हूँ कि गॉड गिफ्टेड होती है और सारे जो ऑर्डिनरी आम लोगों में पाई जा सकती नहीं है। आपके अंदर का जो क्या कहते हैं आर्टिस्ट होता है, वो जब सामने बाहर निकल के आता है तो एक इतनी खूबसूरत सी पिक्चर आती है जिसे आप लोग देखते हैं और अच्छा लगता है। और खाली एक पिक्चर नहीं होती, उनके पीछे एक बुनियादी मकसद होता है। उस आर्ट के पीछे एक पूरी स्टोरी होती है। सो इसी तरह की शख्सियत आज मेरे पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए हैं। आई वुड से कि ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, रादर ही इज़ अ talented artist or with a great passion for bringing the beauty of nature to life through his paintings. So he began his artistic journey in Calgary, Canada, where he developed his exceptional style and honed his craft over the years. So his love for nature is evident in his work, and he expertly captures the vibrant colors, textures, and emotions of the natural world in his paintings. His attention to detail and mastery of various painting techniques makes his pictures and pieces truly breathtaking. आपको थोड़ा सा तजस्सुस हो रहा होगा ये कौन से आर्टिस्ट हैं आज हमारे स्टूडियोज़ में। थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ और फिर दिखाते हैं कि हमारे आज के गेस्ट कौन से हैं। हिज आर्ट इज़ नॉट ओनली विजुअली स्टनिंग बट ऑल्सो डीपली मीनिंगफुल. Though his paintings, he aims to inspire a sense of awe and wonder in viewers, inviting them to appreciate and connect with the natural world on a deeper level. अब मैं जल्दी से बताती जाऊँ कि उनका नाम one of none of the other, Mr. Zahid Siddique. I welcome you in my podcast, sir. How are Thank you. you? Thank you so much for coming. Thank you. I'm really good, and thank you very much. It's been a pleasure. Rather, I feel that I'm privileged to be with you at the moment. So thank you very much for inviting me. थैंक यू सो मच सर। और ये भी बताती जाऊँ कि आर्टिस्टिक तो नेचर इनकी है, ही इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट, लेकिन बाय प्रोफेशन ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर। जी तो ये इतना सब कुछ आपने मैनेज कैसे किया? लाइक पहले मैकेनिकल इंजीनियर बने, उसके जी बाद आर्टिस्ट बने, या पहले आर्टिस्ट थे? वो तो आप आर्टिस्ट हैं, वो तो गॉड जी जी गिफ्टेड हैं, हाँ लेकिन जी ऑब्वियसली पढ़ाई आपने नहीं मैकेनिकल वो ऐसे इंजीनियरिंग है की। जी कि जिस तरह बैक होम इन पाकिस्तान जी अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर नहीं हैं एग्जैक्टली तो हाँ आप समझें कि फारिग हैं राइट ठीक because in our home like it was an engineer's family. हम्म All my elder cousins, then my brothers, and everybody was. I wanted to become an architect, राइट and I got the admission in architecture. But at that time, the architecture scope was very little. So then I went to Engineering University Lahore, which is called UET, and then I got admission in mechanical engineering, and then I did my engineering. So it was kind of a family pressure, I would say. हम्म And but no, it was really good that I was. I'm so lucky to be in that profession also because I served my country, Pakistan, although Canada is also my country. So I taught there for about 16 years in UET, and I made so many engineers in my life. So that is also, but that was one phase of my life.
हम्म। Yeah. नो दैट्स वेरी इम्प्रेसिव आई थिंक। जब आप एजुकेशन लेते हैं, जैसे आपने बात की कि उस ज़माने के पेरेंट्स बस यही चाहते थे कि या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, तो इंजीनियरिंग आपने की, फिर आर्ट का ख्याल कब आया और कैसे आया आपको? अच्छा जी, ये बड़ी दिलचस्प बात है। हम्म। इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, इंडस्ट्री में भी काम किया। शुरू में मेरा करियर जो है पैकेजेस से स्टार्ट हुआ, राइट। बाबर अली साहब के साथ, ठीक एंड देन है। आई वेंट टू इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। बट उसके साथ साथ आई स्टार्टेड माई ओन software house, हम्म। which I did not tell you actually before. So I ran that software house for about 10 years, हम्म। and I designed 18 management courses, for which I became a mentor and a professional trainer to train uh, the people in the corporate sector. So I conduct one-day workshops as well, like time management, team building, communication skills, presentation skills, marketing, productivity, and so many other things. One thing which is very important in it, that is self-discovery workshop. हम्म। Because I know that because of my experience in education and observation, and the vision and the exposure what I got from my life, that people could not, many of the people are unable to explore themselves. राइट। So I do uh, uh, what did I say, that self discovery, हम्म। in which I tell people what are your strengths, हम्म। what are your weaknesses, how can you do that, and how can you do that. Let's come to the artwork. हम्म। When I was a teenager, so being a musician and singer, I was very much fascinated by Beatles at that time. हम्म। हम्म। So we are from that era, right? राइट। So I used to make posters when I was a kid, हम्म। and then when I was a teenager also, I used to make posters, and I used to sell them. At that time, Pakistan was a very, very progressive country, and at that time, the handmade posters were very much in. So I used to make them, and there was a very big store in Liberty Market, Lahore, and they used to take my artwork, and I used to sell them. हम्म। Although it was a very little money, but so that was the beginning of my artwork. I made Elvis Presley, Led Zeppelin, Paul Wow. Anka, So that was your so many other. motivation basically. That was my start of my artwork. But Right. then I did almost for 1 year, and then Mhm. I left it because I had to go to the engineering university, Right. and then my practical life and this kind of a thing. So I worked in industry, then I went to the institution, and so many other things. Mhm. So this artwork which you are looking at now, and at whatever I'm at now at this stage of the artwork, Mm. is that we moved to Calgary in 2009. Right. And Calgary is a lovely place. Alberta and the BC are there. They're so beautiful places, right? And Banff was just 1 hour drive from our house. Mhm. And as soon as we used to live on a hill. Wow. So from there, What a fairy tale kind of. I can well imagine. yeah. Yeah. So I became artist because of, although it's God gifted, Allah has given me such a beautiful talent, I would say, and it's a blessing. Mhm. But of course, the environment and the overall aura around myself, Mhm. uh, that motivated myself to be an artist. And I just picked up my brushes one day, Right. and I just started it. And I can tell you if you want, I don't know how much time do you have, but I can tell you the story, Mm. because my stories are very, very, I think we are very inspirational. And I would not like to hide anything. Like, I would not like to hide my past in the artwork. Where did I start and now where I am? Generally, people do not tell whatever they were, but I would like to tell people, and I'm writing a book now. I'm writing a book on my art journey Mhm. because I would like to inspire all those beginners, and also the people who want to start art, and also who want to make the art career. It's a very lucrative business as well. Mhm. But my mission is very different now because of my so many accomplishments. I would say that now I've gone to that stage where I would like to motivate people. Mhm. Then I would like to inspire people. And then I would like to bring happiness, healing, peace, tranquility Mhm. in the lives of people.
and I've changed so many Amazing. people's life through my artwork, Wow. and that is my sense of And it satisfaction. works. It works because one of the artists, I went to exhibition yesterday, and one of the artists, she was telling me that a few of non-Muslims, they converted into Islam. I mean, through Yeah, this art, and I was like amazed. I said, "Wow!" It. I think it affects people. Heart so much, people mind and soul. I think yeah, they if it affects deeply into them. yeah. So yeah. Because actually, what I make is it's not only the painting. Mm-hmm. It has got the perspective. It has this story, and then I would say that my thought process is very long, very lengthy. Sometimes but one thing, honestly, to the viewers, that everything is revealed. Sometimes in the night, Mm-hmm. sometimes in the daytime, but mostly in the night, late hour of the night or whatever. And I just get up and I go to my studio and I just make a kind of. And just Oh. about 2 weeks back, I had a dream of making some painting, honestly. And I did not use that technique any time before, never. Mm-hmm. And I learned everything in my dream, honestly. This is my, because it may look like as if whether I'm telling the truth or not, but I don't have to tell you anything which is wrong or something like that. Yeah. I'm a very honest Absolutely. person. Mm-hmm. Being an artist, I'm very pure, I would say. So I always try to tell people whatever's happened with me and Wow, myself. that's amazing. That's amazing. And you drew that picture, I you made drew that that painting, art, and I painting. tell you Yeah. one thing. I Hmm. put it on the social media. Hmm. It was all wet, and I said, okay, and I gave the caption that my newest painting is under process, and it was sold. People saw the glimpses of that, Hmm. and somebody from Calgary, one of my friends, who was actually she had about 3 or 4 paintings already. So she bought my painting, and she said this is an amazing. Actually, that was the depiction of Rumi's coat, Hmm. Hmm. Wow. and the quote is so beautiful. Quote is that you are not a drop in the ocean; you are an ocean in a drop. Wow. So this was the Rumi's quote, and I So made, deep. yes, Yeah. and I made that painting. Hmm. I depicted that. It was depicted by God, I would say. That's I'm amazing. nothing. I'm just a piece of soil. I'm nothing. Awesome. That is the reason I always tell audience that artists, they are really God gifted. ये वाला जो आपका है जी, माशाल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से एक गिफ्ट है आप लोगों हाँ के जी, लिए बिल्कुल. सो बताती चलूँ अपने व्यूवर्स को कि जिम खाना में इनकी बिल्कुल एंट्रेंस पे इनका आर्ट वहाँ पर है लाहौर जिम खाना की बात कर रही हूँ मैं जी, और ये भी बहुत बड़ा सर जी, एक एजाज़ है आपके लिए जी, ऑनर है ये जी. कि ये मेरे लिए भी जी ऑनर है, उनके लिए भी ऑनर है. नहीं, not to be सही arrogant or something, हाँ but हुँ yes, I'm really, really very happy with that, and I'm thankful to the chairman Jimkhana and the jury and everybody that they actually selected my painting to be up on the wall on the main entrance out of so many painters. Like they are far better than myself, but I was the lucky one to be अच्छा chosen. आप मेंटोर भी हैं प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं ये कैसे एकदम से मतलब मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं आर्टिस्ट भी हैं मेंटोर भी हैं प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं इसके अलावा भी मैं लोगों को बताती चलूँ इसके अलावा भी बहुत कुछ है पीटीवी भी काम किया इन्होंने ही इज़ अ ग्रेट शेफ ही इज़ अ सिंगर आई मीन क्या क्या कुछ नहीं है माशाल्लाह देखिए जी अल्लाह हैज़ मैं जी गिवन यू अ लॉट ऑफ क्वालिटीज एंड यू आर ब्लेस्ड yes, ऑनेस्टली I'm very blessed, but I tell viewers and friends and your audience actually, I would say that Allah has given a lot of capacity to everybody. Generally, people live at the comfort zone. या The comfort zone is that zone where they don't want to try anything. They say, oh, okay, I'm doing 9 to 5 jobs. It's okay. I'm very happy. Whatever I'm earning is okay enough. Yes, you should be, of course, thankful to God. You should have gratitude, number one. But if you have the patience and tolerance for doing something, you can do everything. I tell you one thing. People don't have the tolerance, maybe, and the patience because sometimes people start their work and then they finish in the middle. Oh, राइट I'm tired. जैसे आपने यही बात की थी ना कि सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी बहुत है जरूरी है. जब तक इंसान अपने आप को जानेगा नहीं
पहचाना है कि नहीं, एक सदी गुजर जाती है, 30 साल निकल जाते हैं, 40 साल निकल जाते हैं। एक इंसान जब तक अपने आप को जान नहीं पाएगा, वो कुछ आई डोंट थिंक सो कि ही कैन डू सम काइंड ऑफ एक्सेल जी, इन बिल्कुल, हिज और हर लाइफ। बिल्कुल। तो वो चीज़ है कि जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप कैसे ट्रेनिंग देते हैं मुझे समझ नहीं जी, आती कि मेरे पास anybody who really wants to contact myself through Nishi, राइट। uh, I'm always there to help people. I'm always there to support people. I'm always there to give you tips how to become a successful, maybe, I would say, because yes, on a very humble note, I would say I'm very humble and I'm very honored to be here, and I'm very humbled in a way that I mean that you can be successful, and the success has got different. Everybody has got a different criterion for the success. My own quote is that success is motivation. एब्सोल्युटली। Once you get success, you are automatically motivated. नो दैट्स एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके बारे में बताती चलूँ, इज़ अ ग्रेट कीबोर्ड प्लेयर एज़ वेल। जी और ये किसी से सीखा था आपने या जी, क्या? नहीं नहीं, खुद से, ये भी खुद हमारे से घर आ में गया? एक बड़ा म्यूजिकल घर है इन ए वे कि राइट। my mother, actually my father was they used to love music, and but I have a very different story about my loss of my father when I was 2, and then it is related to this painting. I'll tell you later on. राइट। One of my brothers plays violin. The other plays guitar. He's electrical engineer. The other one has done masters in computer sciences, and one plays the drum set and everything. And I was the keyboard player. So in our home, we had a group of. I mean, it was a musical band, so we didn't have to go anywhere. सबके पास मतलब म्यूजिकल बैंड, मतलब हम लोग एक आप जैसे कीबोर्ड प्लेयर जी थे और बाकी एक वायलिन गिटारिस्ट बजाते हैं, हैं। गिटारिस्ट या हैं भी और फिर मज़े की बात कि मेरी जो वाइफ हैं जिनसे शादी हुई, वो भी एक बड़ा किस्सा है वैसे, खैर पता नहीं सुनाना है कि नहीं, लेकिन वो भी हमारी जो शादी हुई, जी। दैट वाज बिकॉज ऑफ म्यूजिक. Wow, that's म्यूजिक वाज द amazing. रीजन. So music was born between you and her. So यस. that is very nice. एंड अच्छा, हमारे बच्चे भी अब माशाल्लाह दे आर ऑल प्रोफेशनल्स इन देयर ओन फील्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड दे आर हाईली माशाल्लाह क्वालिफाइड एंड एवरीथिंग, that's and we very are all nice. brothers are mashallah Very as far as the fortunate of education, you. बिल्कुल। but our children are also they are all musicians too. Wow, that's amazing. अब तो सुनना भी पड़ेगा किसी दिन आपको। और ये जैसे आप ये देख रहे हैं आर्ट, सबको दिखाना चाहूँगी। इस आर्ट की क्या थोड़ी सी हमें हकीकत बताएं। और जी इट्स सो वंडरफुल, इट्स सो कलरफुल। सो क्या है इस आर्ट के पीछे, क्या ये जी थॉट्स क्या it's थे? a very this painting is very close to my heart. हम्म। uh, this is not for sale, number one, and if I have to gift this painting to someone, for example in my life, I'm keeping it with Very close myself. to your heart after Yes. your wife. I mean to say that anybody who doesn't want it but who really needs it, because this painting is out of the world in my point of view. Right. Generally, I make landscape, I make nature oriented and everything, but this painting is why it is close to my heart, because the story is that when I was 2 years old, I lost my father, and my mother, who was a great lady, she raised we 4 brothers, and in the best way she could do at that time. Amazing. And in that conservative society, Pakistan, Being a single woman in single, Pakistan. yeah, single mom, and with so many difficulties at all. It's not the financial difficulties, because my Of father course. left Yeah. everything and my mother never In worked or South something. Asian countries, But it's really hard for women just to be yeah, as a single yeah, mom. because Yeah. even if you are married or if you are single, whatever, but because of so many, so it's a male dominated planet. Society. Yes. And yes. planet, overall planet is male dominated. But our society, their society is really too conservative. And because of that, I felt that I should make, and it was also revealed when I was sleeping, almost half sleeping and something like that. So it was revealed, and then I got up and I went to my studio, and then I started making that painting. I did not sleep that night because I wanted to start it off. It took me a lot of time later on, Right. but I at least started, and I made the sketch of it.
So the sketch of it tells us that there is a woman. You can see the face. Originally, generally, she is a beautiful woman like a rainbow. So you can see the rainbow colors. These are the hair, right? Yeah. This is the face. So, I mean, I'm just telling you briefly, right? So she actually felt a lot of heat from the society, a lot of heat. And what was happening was that she felt that as if she is burning because she was getting the flames on her, something like that. Now, I never wanted to show any woman or any human being or any living thing as burning or something. So what I did is that I tried to blend the sunflowers with the flames, because sunflower is a sign of heat. Yeah. So what I did that, okay, so and this color, the purple and everything is the sign of heat, right? So you can see that it is, I mean, she was getting so much of heat. And at one stage, she thought that she is now, the heat is coming to her face as well. So she had put an imaginary cage. She put herself into an imaginary cage. Like this is the cage. And she went there and doing like this just to protect herself from heat, especially not to burn her face. And what was she doing? That she started melting down to grow the men. Either the man in the house is father, or the brother, or the husband, or the son. This is the family man and the relatives. And then if you go outside, there are so many men, right? Right. So my point was, and it was very heart touching to feel like that. And I thought that, and now she felt that as she is melting down to grow the men, and the name of the painting is Melting Me. Wow. So deep. So deep. Yes. इसके बारे में मेल्टिंग मी के बारे में हम दोबारा से बात करेंगे. It's feminism. Yeah, you touch my heart honestly, and जब भी women की बात आती है, so it's quite deep and sometimes it's tearful as well. Yeah. So लेते हैं छोटा सा break and we'll come back after the break. Welcome back. You are watching Nishi's Notions podcast, और मैं हूँ निशी खान, and you can watch it only on N6. हम बात कर रहे थे. It was really a touching topic. Mr. Zahid ने छेड़ा, and he was explaining about this beautiful art behind me. और जब भी women की बात होती है तो मेरा दिल वैसे ही women supporting women, मेरा वैसे ही दिल जो है वो बिल्कुल melt हो जाता है. And you gave a very nice name, Melting Me. Yes. Melting Me, it touched my heart. तो इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं कि ये तो आपने women color, अच्छा ये जो सोच आई थी आपको Melting Me, ठीक है, हमारी man dominant society है पाकिस्तान में, फिर आपकी mom भी single mom की तरह रही, तो मुझे आप ये बताएं कि ये यहाँ पे भी आपने western countries में देखा है ऐसा? देखिए जी, सोसाइटी, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ तो काफ़ी single moms हैं, लेकिन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हाँ जी, यहाँ पे भी, मतलब अब मैं क्या कहना नहीं चाहता इतना ज़्यादा, लेकिन हर घर में, हर जगह में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है. हर घर की अपनी स्टोरी है, अपनी एक स्टोरी है. एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है और लोग मजबूर भी हैं, और औरतें बर्दाश्त भी कर रही हैं. एक तो हमारे प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ पहले ज़माने में, अब तो खैर जो मतलब हमारे बच्चे तो माशाल्लाह हमसे रेज हुए ना, सही. तो
ان کی تو سوچیں ذرا سی ڈفرینٹ ہے. آج کل کی جنریشن دے نو دیر جین زی جین الفا کی بات کریں. جین الفا تو خیر بہت ہی چھوٹے ہیں. جین زی کی بات کرتے ہیں. ملینیلس تو خیر جین زی آئی وڈ سے کہ دے نو دیر رائٹس. تو آئی کانٹیکٹ کرنا, بات کرنا, نو کرنا سیکھا ہے انہوں نے. کہ مطلب ہماری جنریشن جو تھی جی یس یس مام یس ڈیڈ, ٹھیک ہے وہ آئی وڈ سے کہ ہمیں یس مام یس ڈیڈ کرنا چاہیے, لیکن مام اینڈ ڈیڈ کے علاوہ ہر ایک کو یس کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح بات. سو وی ہیو ٹو ریئلائز, اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے, اور وہ بچے سمجھے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ یس وی ہیو ٹو سے نو ٹو ادر پیپل ایز ویل. میرا میں تھوڑا سا یہاں سے آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. جنرلی جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا, وہ اپنی بیٹیوں کو بہت ٹرین کرتے ہیں, لیکن وہ اپنے بچوں لڑکوں کو ٹرین نہیں کرتے اتنا. ایکچولی لڑکے ٹرین ہونے چاہیے, انہوں نے ریس کرنی ہے فیملی ان بیسکلی. کو وہ اگر ٹرین ہوں گے نا تو وہ پھر آگے فیملی بڑی صحیح طرح رن کر لیں گے. لیکن ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ تو بڑی کہ جی ڈولی جائے اور جنازہ آئے گھر سے, کیوں جائے بھائی, اور کیوں آئے بھائی, ایسے نہیں ہو سکتا. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے کسی اور طریقے سے ریز کیا اپنی بیٹی کو, آپ نے کسی اور کے حوالے کر دیا. اب وہ بندہ پتہ نہیں کہاں ریز ہوا, کیسے اس کی ٹریننگ ہوئی, ایتھکس اس کے کیا ہے, مورالٹی اس کی کیا ہے, وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. اچھا, اس نے اپنے بڑوں کو جو دیکھا ہے وہ پتہ نہیں کیسے دیکھا ہے, تو وہ سارا اپلائی کر رہا ہے اپنی بیوی پہ. اپنی بہن کے معاملے میں ہی از ویری سینسٹیو, لیکن کسی کی بہن یا بیٹی کے بارے میں جو کہ اس کی بیوی ہے, وہ اس کو کہتے ہیں میرے بچوں کی ماں ہے, یا وہ مطلب اپنی بیوی بعد میں سمجھتا ہے یا اس کو اسٹیٹس دیتا ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں لڑکوں کو زیادہ ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو ہے نا میرا راجا بیٹا کہہ کے اس کا دماغ ہی خراب کر دیا, راجا ہی بنا دیا. تو نہیں, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. بالکل. تو اگر میں تو فیمنزم کے وہ اوپر, راجا سے آپ نے بات کی تو مجھے بھی یاد آیا کہ رانی, میرے سپنوں کی رانی, ویسے پہلے سپنوں کی رانی ہوتی ہے اور بعد میں جو ہے پتہ وہ نہیں کون سی رانی بن جاتی ہے. لیکن ایک کہ واقعی پرسنالٹی کلاشز کپلس میں بہت آتے ہیں, اور وہ آئی تھنک آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے کہ آپ کا کیسا براٹ اپ ہوا ہے, کیا آپ کی مینٹل کیفیت کیا ہے. 90% تو ویسے ہی مینٹل ہیلتھ النس تو چل ہی رہی ہے نا, ویسے ہی مینٹل ہوتے ہیں. 90% آپ نے پرسنٹیج ذرا سی خراب کی ہے, 95 زیادہ ہے. آئی نو بالکل زیادہ ہے. میں نے تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھا کیونکہ کچھ نظرات بھی دیکھ رہے ہوں گے. جی بالکل. میں نے کہا لوگوں کو ناراض بھی نہیں کرنا, لوگوں نے نشیز نوشنز دیکھنا ہے. ڈپلومیسی تھوڑی سی ضروری ہے. صحیح بات ہے. تو ریپڈ فائر راؤنڈ کی طرف آتے ہیں. جی, اور بس لاسٹ ایک بات بتاتا ہوں. میلٹنگ می کا مطلب یہ ہے ویورز کہ عورت ڈھل رہی ہے, اپنے آپ کو ختم کر رہی ہوتی ہے, اور ریس کن کو کر رہی ہے, جنہوں نے آگے جا کے پھر عورت کے ساتھ وہی کرنا ہوتا ہے. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے, بہت سارے کیسز میں جو ویمن ہیں وہی ویمن کی دشمن بن جاتی ہیں ایک طرح سے. یہ پرانا نہیں ہو گیا کیس؟ نہیں, وہ پرانا ابھی دیکھیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کہتے تھے نا, سنتے تھے ہم بچپن میں عورت کی دشمن ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. نہیں, میں آپ کو دیکھیے, آپ کس ریجن کی بات کر رہی ہیں. اگر آپ یہاں پہ کینیڈا میں بات کریں گی تو اٹس اے ویری ڈفرنٹ اسٹوری. اف یو گو ٹو انٹیریئر آف اینی پروونس اینڈ ایوری تھنگ, یو ول فائنڈ دا سیم کائنڈ آف پیپل. وہاں ایسا ہی ہو رہا ہے بہت ساری ایسی جگہیں, لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں آئی ووڈ لائک ٹو, مطلب میں تو ایڈوکیٹ ہوں بہت بڑا, میں فیمنزم کے اوپر میں تو بہت لکھتا بھی ہوں, میں کہتا بھی ہوں اور سمجھاتا بھی ہوں. اور الحمدللہ میرے جو دونوں بیٹے ہیں, they have seen myself treating of course their mother and also what I did for my mom. So انہوں نے گھر میں ٹرین ہو جاتے ہیں نا بچے, اور میری بیٹی کو ظاہر ہے کہ اس کو تو اور طریقے سے وہ ٹرین ہوئی, اور بالکل اس کو, and they are very smart people. ویری نائس. میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ جب بھی مجھے کوئی, اسپیشلی جب ویمن انٹرپرینورس نظر آتی ہیں جو کہ ماشاء اللہ بہت انتھوزیازم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے, ایک انرجیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے, میں ہمیشہ ان سے یہ بات کرتی ہوں, دیکھو ہم بینگ اے ویمن, ہم جب کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم فل انرجی لے کے چلتے ہیں, فل انرجی لے کے اس طرح سے پورے اپنے ہائی پوٹینسی سے کرنا چاہتے ہیں. اور ہوتا یہ کہ جب ہمیں وہ کہتے ہیں نا سپنوں کی رانی, جب سپنوں کی رانی تھوڑے عرصہ ہوتی ہے تو وہ رانی سے ماسی بھی بن سکتی ہے, کچھ بھی. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو آپ کا پارٹنر ہے. لیکن ہم ہی نے ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم ابھی بھی رانی ہیں اور ہم اس سے بھی زیادہ آگے جا سکتے ہیں اور ایکسیل کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم کوئی عام چیز نہیں ہے. ہم وہ عورت ہے, عورت ہمیشہ سے نازک ہے نا, کیونکہ
and one of the best creations of Allah. Exactly. Agar koi samjhe. Because بالکل. when my mom was alive, she was the mother queen, honestly. And my wife is a queen and my daughter is a princess, I would say. Aww. ہمارے گھر میں تو یہی چل رہا ہے. اور Very ہم کون ہیں؟ nice. بھئی ہم تو slave ہیں نا. غلام ہیں. یہ ڈسکشن بہت لمبی ہو جائے گی اور وی آر رننگ شارٹ آف دا ٹائم اور چلیے تھوڑا سا ریپڈ راؤنڈ کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے کیا پرسنالٹی کویشچن آنسرس آپ کے ہیں اس بارے میں. اچھا آپ مجھے بتائیں واٹ یور تھاٹس اباؤٹ ٹوڈیز ایرا in a very brief word. It's very progressive, number one. A lot of knowledge, a lot of awakening. I think it's a very awakening. Awareness بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اس کو positively use کریں تو we can do wonders. One word for social media nowadays. I love social media. You love social media, right? Because I'm using it very positively. ویری نائس. بالکل ایگزیکٹلی ہر چیز جو پازیٹیو وے سے کی جائے وہ اچھی ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں کیا بولیں گے؟ سب سے پہلے تو آئی کیو لیول ہی کسی کا ہونا چاہیے نا, پھر اس کے بعد ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ جائیں گے. اے آئی ان ہیلتھ کیئر. جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر ہیلتھ کیئر میں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اب یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے, آپ مجھے نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ ہاؤ کین یو give me, I mean, just few seconds to describe it. I would leave it to the ہونی viewers. چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے. گڈ. یور ہیوج کرش. ویل اچھا اگر اس طرح سے دیکھیں روایتی قسم کا سوال جواب تو دیں گے تو پھر تو آف کورس انسان دین کی طرف لے جاتا ہے اس سب کو, لیکن میرے خیال میں I would say the person I love the most. Very nice. How would you tackle very unnecessary attitude? Well, I've got a lot of patience because I've seen that patience in my home because میں یتیم تھا تو میں نے دیکھا گھر میں, تو I tackle it very, very well. I handle it very well. Yeah. I do a lot many things with my patience, so no problem at all. And I've got a lot of tolerance as well. Right, mashallah, that's amazing. یہ سب سے بڑا اچھا پوائنٹ ہے اگر مردوں میں یہ بات چیز ہو. بہت ٹالرنس ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بڑا چل بندہ ہوں, ایزی گوئنگ. Your wife must be very fortunate. Acha, have you ever been in love before? Me too, actually. Acha, very nice. Both of you, of course. Have you ever been in love before? Of course. Right. Okay. Love is such a vast... actually, there is a difference between love and romance. Romance is doing with some one person or one thing. Right. And love is a very vast thing. I love my Allah. I love my prophet, family, my prophet, my religion, everything. And I love every religion of God as well, and prophets of God and books of God and everything. I love so many things. I love my mom. I love my, of course, my children. But I do have the romance, which is still going on. Oh, very nice. Is with my wife. Very nice. Oh, wow. Excellent. Amazing. So, do you have obsessions? Yeah. Why not? Kis tarah ki obsessions? I have got so many obsessions for many things. I have got so many phases of life. Like there are so many stages of life and phases in life that I've got obsession for many things. So, I mean, it's a number of things. کیا چیز بھولتے ہیں بہت زیادہ؟ میری وائف کی ڈیٹ آف برتھ تو شبنم کی ڈیٹ آف برتھ تو وہ بھولنے نہیں دیتی. ٹھیک ہے, وہ پہلے سے یاد کروا رہی ہے. وہ میں پہلے ہی 1-2 مہینے پہلے سے کہنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے. ایک آدھ دفعہ بھولا بھی تھا. اور بھولتا میں کیا ہوں, مائی کار کیز بھولتا ہوں. اور اس پہ اس کے لیے مجھے وہ کار جو ٹیگ ہے وہ میری بیٹی نے گفٹ کر دیا ہے, تو اب میں ڈھونڈ لیتا ہوں. پہلے میں بھولتا تھا بہت زیادہ. بالکل, ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھانا چاہیے. آر یو اے کافی اور ٹی پرسن؟ ٹی پرسن. اچھا, مردوں کو عورتوں میں کیا چیز دیکھنی چاہیے جو بیسٹ چیز انہیں لگتی ہے کہ ہاں بھائی عورتوں کی بیسٹ چیز یہ ہوتی ہے ان کی کوالٹیز میں؟ عورت ڈپینڈ کرتا ہے کون سی عورت. جنرلی تو میں نہیں کہہ سکتا نا, لیکن اوور آل جس کا دل اچھا ہو, جو اپنے لیے پسند کر رہا ہوتا ہے انسان, جس کا دل اچھا ہو. صحیح, ویری نائس. میں اصل میں دل کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ وہ پتہ چل جاتا ہے. میں خود دل سے کام لیتا ہوں. دیکھیں, دس از ہارٹ ٹو ہارٹ کنیکشن.
Right. It's a connection because when you strike the strings of your heart, it touches to your heart as well. So if I speak from my heart, it will go to your heart. Oh wow, that's amazing. اچھا سیلف کیئر کرتے ہیں آپ؟ وہ میں نہیں کرتا تھا پہلے, ٹو بی آنیسٹ. اب مجھے بچے کرواتے ہیں اور میری وائف کرواتی ہیں, لیکن میں پہلے نہیں کرتا تھا. لیکن اب مجھے کیونکہ وہ ہماری ایک فیملی چیٹ ہے, اس میں وہ میری وائف فوراً لکھ دیتی ہیں کہ ان کو یہ ہوا, تو جلدی سے پھر بچے اتنا پریشر ڈالتے ہیں کہ مجھے پھر کرنا پڑتا ہے. What do you mean by complicated in Punjabi? Complicated in Punjabi, دیکھیں جی وہ میں سمجھتا ہوں اس کو کیا میں کہوں. آپ تو لاہوری ہیں. میں لاہوری ہوں پکا. تو پھر پنجابی تو کوئی مشکل نہیں. ویسے پنجابی نہیں, ویسے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں آپ کو. پنجابی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی, اور جو انگلش کی جو چیزیں ہیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. آئی کین گیو یو سو مینی ایگزامپلس. لیکن میرے خیال میں گنجل, او واو, اوکے. آج تک ابھی تک کسی نے یہ آنسر نہیں دیا. گنجل, اوکے. کمپلیکیٹڈ, ٹھیک ہے. پنجابی میں اچھا. میں تو گنجل اردو کا ورڈ سمجھتی نہیں, گنجل پہ گئی ہے. اچھا یہ پنجابی ہے, ٹھیک ہے. رائٹ. اچھا یعنی وہ ایسی چیز جو آپ سے کھل نہ سکے نا, مطلب گنجل تو وہ چیز ہے جیسے ڈور میں ہمارے پڑ جاتی تھی تو پھر ہم کھولتے رہتے تھے اتنی دیر. صحیح. اوکے, یور سانگ آف دی ایئر. سانگ آف ایئر. ہاں, آپ کی ابھی آج کل سانگس کی تو چوائسیز چینج ہوتی رہتی ہیں. آج کل کون سا پسند ہے؟ آج کل مجھے ویسے تو میں پرانے گانے بہت پسند کرتا ہوں اور گاتا بھی وہی ہوں زیادہ تر. آج کل وہ ہے جو خاموشیاں. Okay, right. How would you describe yourself in one word? A simple man. Your biggest fear? Not to hurt anyone. Biggest inspiration? My mom. MashaAllah. Exactly. Okay. So کیا کہیں گے کہ کبھی کوئی غصہ آتا ہے تو غصے میں کیا کرتے ہیں آپ؟ غصہ آتا ہے یا نہیں آتا غصہ؟ آنیسٹلی میں اتنا فنی مین ہوں کہ اب غصہ اگر پرابلم یہ ہے کہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے, اور جب مجھے ہنسی آتی ہے تو جو غصے میں ہوتا ہے وہ اور غصے میں ہوتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور آپ آگے سے ہنس رہے ہیں, تو وہ اتنا نہیں آتا. ویسے کبھی کبھی بہت کسی بہت ہی ان ایتھیکل بات پہ آ جاتا ہے, ڈس آنیسٹ ہو جائے کوئی بندہ یا غلط بیانی کر دے کوئی بندہ ہے, لیکن جنرلی نہیں. آئی ایم ویری رائٹ, مطلب آپ کہہ لیں کہ میں آپ کو میں نے بتایا تو ہے کہ میں بڑا چل بندہ ہوں ویسے جنرلی. آئی ایم اے فنی مین. وہ دکھ رہا ہے. صحیح. نہیں, اٹس آلویز نائس لائٹر نوٹ پہ بات کرنا. بالکل ماحول اچھا رہتا ہے آپ کے گھر کا. بچوں کی بھی آئی تھنک ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ بڑی اچھی رہتی ہے ان کی بھی. دیٹ از اے ویری نائس. انوائرمنٹ, آج کل کے انوائرمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, یو ہیو ٹو کریٹ یور اون ہارمنی. I would say that people try to find out the compatibility. Right. What I feel is that you try the existing compatibility within somebody is very little. What you have to do is that you have to create a beautiful harmony to create a beautiful relationship. So this is all environment. You have to create a beautiful aura around yourself so that people should revolve or rotate around yourself like you're the nucleus and people are rotating in the orbit. So you create that kind of a thing and then you're good. Oh, very nice. برج خلیفہ اگر آپ کو کلائم کرنا پڑے کریں گے؟ ٹالسٹ بلڈنگ. میرے خیال میں نہیں. I would like to go to some mountain. ایڈونچرس ہیں آپ لیکن بہت لگ رہا ہے مجھے. صحیح. ٹھیک ہے, یوتھ کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ہم لوگ کا پروگرام کا ٹائم اب کافی تھوڑا رہ گیا. یوتھ کے لیے جو اس آرٹ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیے جی, پرابلم یہ ہے کہ آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی اٹس اے سبجیکٹو تھنگ. اس کے جو بائرز ہیں نا, وہ ٹارگیٹ مارکیٹ ڈھونڈنا از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کا آرٹ کس طرح سے آپ بناتے ہیں اور کیا لوگ کیا کر رہے ہیں. لوگ بنائے جا رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ کہاں بیچنا ہے. وہ مجھے پتا ہے.
Oh, which is very That is the most important thing. which is very smart of you کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس یا آپ کی ہاں ٹارگیٹ مارکیٹ کہاں ہے. جی نہیں, ویری نائس. جی اچھا, ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے وچ از ویری پلیجرزم میں آتا ہے اوبیسلی کہ کوئی کاپی کر لے یا کوئی آپ کا آئیڈیا چرا لے, ایسا ہوتا ہے کبھی؟ دیکھیں بالکل ہوتا ہے جی, لیکن میں سمجھتا ہوں ہر ایک کا رزق اپنے ساتھ ہے, ہوں, اور اگر وہ کوئی کر بھی لے تو کیا فرق پڑے گا, اوریجنل تو پھر اوریجنل ہی ہے نا. لوگ کرتے ہیں ایسا. آئی ایم آرگینک آئی وڈ سے, رائٹ, تو میں رائٹ, اوریجنل ہوں, تو جو مرضی کوئی کر لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, ویری نائس بلکہ میں تو سپورٹ بھی کرتا ہوں لوگوں کو, بتاتا ہوں کہ آپ ایسے ٹپس, کریں. ہاں میں ٹپس دے دیتا ہوں کہ ایسے بنا لیں, بالکل, ادھر پوسٹ کر دیں, اس طرح بیچ لیں, ایک دوسرے کو کیا فرق پڑ رہا ہے. اسٹرینتھن کرنا, دوسروں کو سپورٹ کرنا. مجھے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسروں کو سپورٹ دیتے ہو, دوسروں کو اوپر لے کر آتے ہو نا, اللہ تعالیٰ آپ کو اور اوپر لے کے جاتے ہیں. یہ ہمیشہ سے ہے اور یہ اللہ کا قانون ہے ایسا, دیکھیں جی اور یہ میں کچھ نے خود جی ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کو. بس کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایسے اوپر آتے ہیں, ابھی آپ نے کہا نا, تو اس سے مجھے پتہ لگا کہ کچھ لوگ ایسے اوپر آتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے اوپر آتے ہیں دوسروں کو سپریس کر کے. میں کہتا ہوں آپ ایسے وہ اوپر پھر کبھی اوپر جا نہیں سکتے, نہیں اس اونچائی تک جا نہیں نہیں سکتے جا جو دوسروں کا سہارا لے کے دوسروں کو سپریس کر کے اوپر آتے ہیں. آپ نے وہ اپنے کبھی زور پہ بھی اوپر آنا ہے. وہ کبھی بھی نہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اچھے بنتے ہیں نہ, اور کبھی اوپر وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ جو ہماری ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ بالکل آسمان کو چھو جا کر, سو وہ والی چیز جو کامیابی ہے نا وہ انہیں ملتی نہیں ہے پھر. نہیں وہ گھر میں ہی آسمان بنا لیتے ہیں نا. رائٹ, صحیح وہ ہے. اپنا سمجھتے ہیں ہم کنگ ہیں بس. اب بالکل, آپ جانے سے پہلے کیا پیغام دیں گے ہمارے آڈینس کو؟ جی آڈینس, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس, اینڈ جو ہمارے ویورز بھی ہیں. جی ویورز, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت مہربانی, جتنی دیر بھی آپ نے دیکھا ہے, امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو کچھ اور جاننا ہو تو نشی خان کے تھرو مجھے آپ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ بس آپ فوکسڈ رہیں اور کچھ ایمز, اپنے چھوٹے چھوٹے ایمز, گولز آپ سیٹ کریں. Do not set your bigger goals in the beginning. You should set smaller goals so that they should be doable. جب آپ ان کو اچیو کر لیں گے then you will get the motivation to do the next thing. اگر آپ شروع میں ایک بہت ہائی گول سیٹ کریں گے وہ آپ سے نہیں اچیو ہوگا اور اس کے بعد آپ ڈیمورلائز ہو جائیں گے. So don't try to set the goals which are unachievable or very very difficult. Try to go, gradually. You will do a lot. You can do wonders. سر بہت زبردست میسیج دیا ہے ہمارے یوتھ کے لیے, ایک فل آف انرجی والا میسیج کیا ہے, اور تھینک یو سو مچ آپ کا یہاں آنے کا. اٹ واز ونڈرفل آپ سے ملاقات کی, یہاں پر اتنا خوبصورت آرٹ لے کر آئے ہمارے ویورز کے لیے. تھینک یو سو مچ سر. Thank you very much indeed, everybody. Thank you, and keep watching Nishi's Notions only on N6.